تو یہ اتنی شان والے محدث تھے۔ اور دوسرا ان کی زندگی کا واقعہ اس سے بھی عجیب ہے کہ بیمار تھے اور جو قریب طلباء تھے ان کو یہ فیل ہوا کہ حضرت کے بس آخری لمحات ہیں۔ جو بندے بیمار بندے کے قریب ہوں اور وہ محسوس کریں کہ اب آخری لمحات ہیں، میں کی تلقین کیا کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے لقنوا موتاکم، تم اپنے مرنے والے بندے کو تلقین کیا کرو کلمے کی۔ اچھا، اس معاملے میں تھوڑی سی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس موقع پر بہت سارے لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ اب آخری لمحات ہیں اور وائٹل سائن نظر آ رہے ہیں اس کے مرنے کے، تو وہ نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ مریض کے قریب ہیں تو ڈاکٹر کو اس وقت نشے کا ٹیکہ مت لگانے دیں۔ وہ کیوں لگاتے ہیں؟ ان کے ذہن میں تھیوری یہ ہوتی ہے جی کہ تکلیف سے بچانا ہے میت کو۔ بھئی یہ کافر کی موت نہیں، یہ مومن کی موت ہے۔ اگر اس کو موت کے وقت تکلیف بھی آئی تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، اس لیے پریشانی کس بات کی ہے؟ اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو ہونے دو۔ تو ایک تو جو اوپر والے ہیں وہ ڈاکٹروں پر نظر رکھیں کہ آ کے کہیں نشے کا ٹیکہ نہ لگا دیں۔ جب نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں تو وہ بندہ پھر کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھیں، اور دوسرا یہ کہ جب لوگ اوپر والے دیکھتے ہیں نا کہ مریض آنکھوں کو بند کر کے چپ کر کے پڑا ہوا ہے تو یہ چھوٹے بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں، ابا جی ذرا آنکھیں کھولو نا، دیکھو آپ کے سامنے کون آیا ہے۔ بھئی ساری عمر تو اس نے پہچانا ان کو، اب موت کا وقت ہے، اللہ کو پہچاننے کا وقت ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ کبھی بیٹی سامنے آتی ہے، کبھی ماں آتی ہے، کبھی بیوی آتی ہے، اچھا بتائیں میں کون ہوں؟ بھائی اس کو یکسوئی کے ساتھ، انابت اللہ کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے دیں، اس موقع پہ اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ تو یہ غلطی بھی نہ کریں۔ ایسے موقع پہ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ بندہ یکسوئی کے ساتھ چپ کر کے پڑا ہے تو بس اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ اس دنیا سے چلے جائیں، اور اس وقت ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ پہچانو کون ہے اور یہ پہچانو کون ہے۔ کلمے کی تلقین کیسے کرنی چاہیے؟ بعض لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں اس بندے کو ابا جی کلمہ پڑھو نا، بھائی جان کلمہ پڑھ لو، امی کلمہ پڑھ لو۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے، اگر اس نے جواب میں سر ہلا دیا انکار میں تو پھر کیا بنے گا؟ شریعت کتنی خوبصورت ہے۔ شریعت نے کہا کہ تلقین یہ ہے کہ آپ خود اونچا کلمہ پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے تو اس بندے کو یاد آ جائے گا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ تو جو قریب لوگ ہیں وہ خود اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ اس آواز کو سن کر اس بندے کو یاد آ جائے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھنا تھا، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ اب تو طلباء چاہتے تھے کہ حضرت کے سامنے کلمہ پڑھیں، مگر اس میں ادب مانے تھا۔ طلباء نے سوچا کہ ساری زندگی تو ہم نے ایمان اپنے استاد سے سیکھا، اب اس وقت میں استاد کو ہم کلمے کی تلقین کریں تو یہ اچھا نہیں لگتا، تو پھر کیا کریں؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ جس حدیث مبارکہ میں کلمہ کو پڑھنے کا حکم ہے نا، ہم استاد کو وہ سبق سنا دیتے ہیں، ہم سبق سنائیں گے، استاد کو یاد بھی آ جائے گا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھنی شروع کر دی، ان فلاں ان فلاں ان فلاں۔ جب 2-3 راویوں کے نام لیے تو استاد پہچان گئے کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے ان طلباء کے ساتھ خود بھی حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ جب انہوں نے خود حدیث پڑھنی شروع کر دی تو انہوں نے حدیث کا متن پڑھا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کا زندگی میں آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھنے کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسی خوبصورت موت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔